اگر میں یہ کہوں کہ 2026 یوکے میں وہ سال ہے جس میں وہ کام ہو سکتا ہے جو آج تک ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ پاسپورٹ جو کبھی طاقت کی علامت تھے، وہ رہائش جو کبھی محفوظ سمجھی جاتی تھی، سب کچھ خطرے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زی ولاگ سے میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان۔ ہماری ویڈیوز جو ہیں ویورز خوف پھیلانے کے لیے قطع نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو حقیقت دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے ہم آپ لوگوں کے لیے یہ اس طرح کی معلوماتی ریسرچ بیسڈ ویڈیو بنا کر لاتے ہیں۔ 2025 یوکے کی امیگریشن کی تاریخ کا وہ سال تھا ویورز جس نے تمام پرانے ریکارڈز توڑ دیے۔ اگر میں بات کروں تو دنیا بھر سے ہی کروڑوں لوگوں نے برطانیہ اور یورپ کی طرف بڑھے۔ کسی نے کوئی ویزا لے کر آیا، کوئی اسائلم لے کر آیا، لیکن ہم آج بات کریں گے اسپیسیفکلی صرف اور صرف برطانیہ کی۔ اور کسی نے برطانیہ میں غیر قانونی طریقہ کار اپنایا اور انلیگل وے سے برطانیہ میں جو ہے داخل ہوئے، وارد ہوئے۔ یہ صرف ویورز نقل مکانی نہیں تھی، یہ ایک دباؤ تھا یوکے کے سسٹم پر، یوکے کی حکومت پر اور مقامی آبادی پر، جو کہ خاص طور پر اس وقت یوکے کی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے۔ اگر میں یورپ کی بات کروں تو یورپ میں اسپین، جرمنی، اٹلی اور فرانس میں بھی بہت زیادہ دباؤ رہا، لیکن صرف برطانیہ کی آج اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے تو برطانیہ میں یوکے میں ہزاروں کی تعداد میں اسائلم کلیم کیے، لیکن منظوری بہت کم لوگوں کو ملی یوکے میں اسائلم کی، یا سمجھ لیں کہ آدھے سے بھی کم لوگوں کو یہاں پر اسائلم جو ہے ملا، اپروو ہوا، باقی سب کی اسائلم کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب حکومتیں خاموش تھی، مگر ڈیٹا جمع ہو رہا تھا آپ سب لوگوں کا۔ مسئلہ صرف ویورز یوکے میں امیگریشن نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ میں یوکے میں لوگ ویزاز پر آئے، کچھ مقصد کچھ بتایا اور یہاں پر آ کر کچھ کیا، یعنی کہ ویزے میں بتایا کچھ اور کیا کچھ، اور یہاں پہنچ کر برطانیہ میں یوکے میں پہنچ کر اپنا سارا پلان بدل دیا۔ آئے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پر، یہاں آ کر اسائلم لے لیا، اس کے علاوہ ٹورسٹ ویزا پر آئے اور یہاں سے آ کر آپ اوور سٹے ہو گئے، واپس نہیں گئے۔ اسی طرح آپ برطانیہ میں ورک ویزاز پر آئے اور یہاں آ کر برطانیہ میں آ کر آپ نے سسٹم کو ایکسپلوئٹ کیا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے 2026 کا پلان لکھا جانا شروع ہوا۔ 2025 میں برطانیہ اور یورپ میں ایک چیز تو ویورز مشترک تھی، کیونکہ برطانیہ کا یوکے کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور یوکے کے الیکشن میں بھی ہمیشہ امیگریشن جو ہے وہ کور ایشو رہتا ہے، اور اس دفعہ بھی امیگریشن بھی بہت بڑا ایشو تھا۔ ایک سوال ہر جگہ گونج رہا تھا، برطانیہ یوکے آخر ہے کس کا؟ اور یہ سوال حکومتوں کو، خاص طور پر موجودہ لیبر حکومت کو، سخت فیصلوں کی طرف لے گیا۔ ریسرچ رپورٹس میں ویورز واضح لکھا ہے کہ اگر اس طرح یہ چیزوں کو، سسٹم کو یوکے میں کنٹرول نہ کیا گیا تو یوکے کا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ صحت، تعلیم، ہاؤسنگ، میڈیکل وغیرہ سب متاثر ہوں گے، اور یہی ویورز وہ لمحہ تھا جہاں ہیومن رائٹس کو پیچھے دھکیل دیا گیا اور سٹیٹ سروائیول جو ہے یوکے کا وہ آگے آ گیا۔ 2026 کو خطرناک بنانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب نشانہ صرف غیر قانونی لوگ نہیں ہوں گے یوکے میں، بلکہ آپ وہ لوگ جو لانگ ٹرم ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی، آپ لوگ بھی نشانے پر ہیں۔ ڈوول نیشنلٹی کیسز سے ریلیٹڈ لوگ بھی نشانے پر ہیں۔ مشکوک اسائلم ہسٹری رکھنے والے لوگ بھی، تمام لوگ جو ہیں ہٹ لسٹ پر ہیں۔ یعنی پاسپورٹ تو آپ کے پاس آ گیا 10 سال سے، 5 سال سے، 20 سال سے، لیکن کسی بھی وقت آپ کا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے، اور سوال ہوم آفس نے بہت سارے آپ سے کرنے ہیں، چاہے آپ پاسپورٹ ہولڈر پچھلے 40 سال سے ہیں برطانیہ کے، یا 10 سال سے ہیں، یا 1 سال سے ہیں۔ یورپ اور برطانیہ، یورپ میں برطانیہ کی اگر میں بات کروں تو برطانیہ میں ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے کہ شہریت کاغذ سے نہیں، نسل سے آتی ہے۔ یہ سوچ ویورز بہت خطرناک جو ہے ابھر رہی ہے برطانیہ میں، یوکے میں متنازع ہے، مگر یہ سوچ اس وقت سیاسی طور پر یوکے میں بہت مقبول ہو رہی ہے۔ اگر قوانین بدلے گئے، نیشنل سیکیورٹی کا لیبل لگا اور عدالتوں کو یوکے میں محدود کر دیا گیا، تو آپ لوگوں کی شہریت، نیشنلٹی یوکے کی چیلنج ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے۔ ریزیڈنسی آپ کی ریویو ہو سکتی ہے کسی بھی وقت، اور ڈیپورٹیشن بھی ممکن ہے۔ دیکھیں، ڈرانا مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ
एवरीथिंग टेक्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन लोगों के लिए ये एक आई ओपनिंग वीडियो है। अगर आप यूके के नेशनल हैं, अगर आपने प्रीवियसली सिस्टम को अब्यूज़ किया है या कर रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी ने क्राइम स्टॉप पर जाके फ़ोन कर दिया या आप कोई पुरानी दुश्मनी आपके साथ निकाल ली, तो अगर आप होम ऑफिस ने अगर आपका केस ओपन कर दिया, तो उसी वक़्त आपकी नेशनैलिटी रिवोक होगी और आपके तमाम राइट्स रिवोक किए जा सकते हैं। ये डर नहीं है, ये एक हकीकत है। तो यूके में अब आप लोगों को बहुत मुहतात होकर रहना पड़ेगा और यही वजह है कि 2026 यूके इमिग्रेशन की दुनिया में गेम चेंजर जो है व्यूअर्स बन रहा है। हम हर पॉलिसी पर नज़र रखेंगे, हर खतरनाक तब्दीली या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम आपके सामने लेकर आएंगे, आप तक लाएंगे और वो ममालिक भी बताएंगे जहां इमिग्रेशन आप महफूज तरीके से कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आप बरतानिया में किसी भी वीज़ा, रेजिडेंसी या शहरियत पर हैं, तो बराए करम ये वीडियो हमारी नज़रअंदाज मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 2026 में लाइल्मी जो है सबसे बड़ा जो है खतरा है। मेरा नाम ज़ीशान है, मैं हूं आपका वीज़ा कंसल्टेंट और एडवाइज़र। आप मुझसे 1 टू 1 व्हाट्सएप पर 30 मिनट का पेड कॉल सेशन लेकर भी अपने मामलात डिस्कस कर सकते हैं। हम टूरिस्ट वीज़ा को भी डील करते हैं, विजिट वीज़ा को भी डील करते हैं। इवन कि अगर आपकी कोई डिपोर्टेशन या रिमूवल से रिलेटेड भी केस है, आप इस हवाले से हमारी कोई एक्सपर्ट माहिराना राय ले सकते हैं और कंसल्टेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीज़ा कवर लेटर तैयार करवाना है, ट्रैवल प्लान बनाना है या ओवरऑल कंप्लीट यूके टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल बनानी है, कनाडा की विजिट वीज़ा फ़ाइल बनवानी है या शेंगन कंट्रीज़ की विजिट वीज़ा फ़ाइल बनवानी है, एटीएस फ्रेंडली यूरोपियन स्टाइल सीवी बनवाना है, कवर लेटर बनवाना है, कोई भी चीज़ आप अगर बनवाना चाहें या कंप्लीट फ़ाइल भी विजिट वीज़ा की तैयार करवाना हमसे चाहें, तो हम आपको ऑनलाइन सर्विस देंगे और बेस्ट बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस हम प्रोवाइड आपको करेंगे। और लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विस हमसे लेंगे वो एक पेड होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।